میری بیوی 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرے پاس پیسے نہ تھے کہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جاتا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ دائی کو بلاتا تو وہ بھی پیسے مانگ رہی تھی۔ اسی الجھن میں بیٹھا تھا کہ ایک 15 سالہ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، میں تیری بیوی کی ڈلیوری مفت کروں گی، بس شرط یہ ہے کہ تو 30 راتیں بیوی سے دور رہے گا۔ میں بہت خوش ہوا اور بیوی کے پاس اس لڑکی کو چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ مگر اب ہر رات 3 بجے بیوی کی عجیب سی آواز آتی تو مجھے بے چینی ہوتی۔ ایک رات صبر نہ ہوا تو فوراً کمرے میں گیا۔ دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں میرا آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ دراصل 3 ماہ قبل میری شادی ناہید سے ہوئی تھی اور پھر اس کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ آج جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تو امید سے ہیں۔ یہ خبر سن کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے سامنے ہی ناچنے لگوں۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ خوشی سے دبایا اور جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے چہرے پر مجھے خوشی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ مجھے ناہید سے اس قسم کی رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ طاقت کی ادویات لکھ کر دی اور کچھ احتیاطیں بتائیں اور پھر ہم اس کے کمرے سے نکل کر باہر آ گئے تو میں نے جلدی سے ناہید کی طرف رخ کیا تھا۔ میں بولا، ناہید، تمہیں بچے کے متعلق سن کر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا اور بولا، آخر کیوں؟ عورتیں تو یہ خبر سننے کے لیے ترستی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں، لیکن تم تو بہت ہی نفی ہو۔ آج جب قدرت ہم پر مہربان ہوئی ہے تو تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ ناہید شکست خوردہ لہجے میں بولی، ظفر، نہ جانے یہ اولاد ہماری قسمت میں ہے بھی یا نہیں۔ میں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، خدارا اپنے منہ سے دوبارہ ایسی بات مت نکالنا۔ اللہ نے جب اولاد کی خوشی سنا ہی دی ہے تو پھر وہی اس ننھی سی جان کی حفاظت بھی کرے گا۔ میں نے ناہید کے برے الفاظ کے توڑ میں کئی ہزار کے نوٹ صدقہ کر دیے تھے۔ واپسی پر میں نے ڈھیروں ڈھیر مٹھائی بھی لے لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری خوشی میں محلے کا ہر فرد شامل ہو۔ میں 7ویں آسمان پر تھا، جبکہ ناہید میرے برعکس تھی۔ ہم گھر پہنچے تو امی دروازے میں ہی کھڑی میری منتظر تھی۔ کہنے لگی، بتاؤ مجھے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے امی کو گلے لگا لیا اور کہا، امی، آپ نے صحیح کہا تھا، میں ہی بلا وجہ پریشان ہو رہا تھا۔ ناہید امید بھی بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ امی جلدی سے ناہید کی جانب بڑھی تاکہ اسے مبارکباد دے سکے، مگر وہ پہلو بچا کر نکل گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے میرے چہرے کی جانب بڑے غور سے دیکھا اور بولی، کیا تم نے بہو سے کچھ کہا ہے؟ میں بولا، نہیں امی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ جب لیڈی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ امید سے ہے، تب سے ہی یہ کھوئی کھوئی سی ہے۔ امی مسکرا دی اور بولی، اچھا میں سمجھ گئی۔ کچھ عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو وہ یہ بات سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ اب مجھ پر ذمہ داری بڑھ جائے گی، شاید ہم سے ہمارا شوہر دور چلا جائے۔ بیٹا، ایسے میں تم اپنی بیوی کے ساتھ سختی سے پیش ہرگز مت آنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا مان رکھنا، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں امی کی بات سمجھ کر مسکرا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مٹھائی کے ڈبے نکالے اور ملازمہ کے ہاتھ محلے کے ایک گھر میں پہنچائے تھے۔ میں جب فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو ناہید سوئی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن یوں ہی بے سود پڑی سوئی رہی تھی۔ شام ہوئی تو وہ بولی، میں سعدیہ بہن کے گھر جا رہی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا اور بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ناہید، تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور سر پر چادر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ آج سے قبل تو میری بیوی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج اچانک اسے ایسا کیا یاد آ گیا تھا کہ اس نے سعدیہ بہن کے گھر جانا تھا؟ دراصل سعدیہ ہمارے محلے میں 7 برس قبل بیاہ کر آئی تھی، مگر آج تک اس کی گود اولاد سے خالی تھی۔ اب اس کی ساس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سعدیہ تو بانجھ ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے جگہ جگہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔
امی کو جب پتا چلا کہ ناہید سعدیہ کے گھر جا رہی ہے تو امی نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں بہو تم اس کے گھر مت جاؤ، اس کے ہاں تو پہلے ہی اولاد نہیں ہوتی، مجھے ڈر ہے کہیں اس کا منحوس سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ مگر اس نے نہ میری سنی اور نہ ہی امی کی بات کی لاج رکھی تھی، وہ چپ چاپ گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اور امی تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے، کیونکہ آج تک ناہید نے اتنی ہٹ دھرمی نہیں دکھائی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں بولا امی آپ فکر مت کریں، ایک بار یہ گھر آ جائے اس کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس بار بھی امی نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، جب عورت امید سے ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھار ضدی ہو جاتی ہے۔ میں ہر قیمت پر اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، مگر ناہید کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ خیر وہ 2 گھنٹے بعد گھر لوٹی تھی، میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، میں بولا ناہید کو، وہ کہنے لگی ظفر ہمارا بچہ کتنا خوش نصیب ہے نا، جسے آپ جیسا باپ ملے گا۔ ظفر ایک بات تو بتائیں، آپ بچے کی پیدائش کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بولی بچہ جب روئے گا اور میں اسے سنبھال نہ پاؤں گی تو کون سنبھالے گا اسے؟ میں مسکرا دیا اور بولا ناہید میں اپنے بچے کو اتنا پیار دوں گا کہ تم اسے پکڑنے کو ترسو گی، مگر تمہاری باری ہی نہیں آئے گی۔ میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ ناہید سچ میں ذمہ داری سے ڈر رہی تھی۔ وہ کچھ دن ٹھیک رہتی اور کچھ دن پریشان۔ جس دنوں وہ پریشان ہوتی تھی سارا دن سعدیہ کے گھر رہتی تھی۔ اب تو امی بھی اس کی حرکتوں سے چڑنے لگی تھی۔ امی کہنے لگی مان نہ مان ظفر تیری بیوی اور ہی چکروں میں ہے، وہ جان بوجھ کر سعدیہ کے گھر اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کا سایہ پڑ جائے اور یہ بچہ ختم ہو جائے۔ سن کر لرز کر ہی رہ گیا تھا۔ میں بولا نہ امی ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیں، آپ ماں ہو میری، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کی بات پوری ہو جائے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میری پہلی اولاد بخیر و عافیت اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ میری عمر کافی ہو چکی تھی۔ دراصل میں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میں جوں بڑا ہوتا جا رہا تھا گھر میں غربت مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن میرا باپ بھی انتقال کر گیا تو ہم پر فاقوں کی سی نوبت آ گئی۔ میں جوان ہوا تو محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں بولا امی میں اپنی بیوی کو کیا دوں گا، یہ غربت چلو بیوی تو پھر بھی گزارا کر لے گی، مگر میں اس فاقوں بھری زندگی میں اولاد نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور ظفر پیدا ہو جو بھوک اور پیاس سے بھی لگتا رہے، اس کا بچپن خوار رہے، اور پھر ایک دن اس کا بھی باپ مر جائے تو وہ بھی محنت مزدوری کرنے لگے۔ امی میری بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس دن کے بعد کبھی مجھے خوشی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ خیر میں اس غربت بھری زندگی سے تنگ پڑ چکا تھا، میں خود کو اس غربت کی دلدل سے نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے دن رات محنت کی، ادھر ادھر سے قرض پکڑا تھا اور اپنی کریانے کی دکان ڈال لی تھی۔ اس سے ترقی کرتے کرتے میں نے ایک نہیں 3-4 دکانیں بنا لی تھی جو کہ میں نے کرائے پر چڑھا دی تھی۔ اب میں اتنا امیر ہو چکا تھا جتنا کہ مجھ جیسے ماحول میں پیدا ہونے والا لڑکا ہو سکتا تھا۔ خیر اس محنت میں میری عمر بیت گئی تھی، میں جوانی کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ اب میرے سر کے بال اور داڑھی جگہ جگہ سے سفید ہونے لگی تھی، اب مجھے کلف لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگتا کہ ظفر یہ دکانیں تم کس کے نام چھوڑ کر جاؤ گے، یہ جو محنت تم نے کی ہے یہ کس کے کام آئے گی۔ پریشانی بھام گئی تھی، اسی لیے انہوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ میرا رشتہ ہونا محال ہو گیا تھا، لوگ میری صورت دیکھ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیتے تھے، حالانکہ میں اتنا برا بھی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ عمر ڈھل گئی تھی۔ 3-4 ماہ کی محنت کے بعد اب میرے لیے رشتہ مل ہی گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ناہید میرے گھر بیاہ کر آئی تو دولت کی ریل پیل تھی، گھر میں ہر وقت ضرورت کا سامان پڑا ہوتا تھا، میں اس کے لیے سرخی پاؤڈر بھی لے کر آیا کرتا تھا اور وہ اسی میں بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن مجھے اس کی امید سے ہونے کی خبر ملی تو میرے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹکتے تھے، میں چاہتا تھا کہ بس جلدی جلدی
میرے گھر میں بچوں کی لائن لگ جائے، لیکن نہ جانے ناہید کا رد عمل اتنا عجیب کیوں تھا۔ خیر میں تو اس میں بھی راضی تھا، میں نے ناہید سے کبھی تکرار نہیں کی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے بچے کی خوشخبری دینے والی ہے۔ ایک دن میں دکان سے بچے کے لیے فیڈر اور چند کپڑے لے آیا تھا۔ ناہید یہ چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ بچے کے کپڑوں کو گلے لگا لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، ظفر وعدہ کرو آپ ہمارے بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دو گے۔ میں مسکرا دیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم بھی بچے کی بہت فکر کرتی ہو، مگر نہ جانے اپنی خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتی۔ تو ناہید کہنے لگی، مجھے خوش ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ خوشیوں کو نظر لگ جایا کرتی ہیں۔ میں نے اس وقت ناہید کی بات ٹال دی تھی۔ میں بولا، تم بلا وجہ دل میں وہم لے کر بیٹھی ہو، لیکن میں اس وقت یہ کہاں جانتا تھا کہ ماں کے دل کو الہام ہو جاتا ہے۔ ناہید کو بھی شاید آنے والے وقت کا پتہ چل گیا تھا، اسی لیے شاید وہ بچے کی آمد کی خبر سن کر رونے لگی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری کریانے کی دکانیں بہت چلتی تھی۔ مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں تھی وہ بس بند ہونے کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی۔ ایسے میں کسی تاجر نے میرے خلاف سازش کر دی تھی۔ اس نے کسی آدمی کو پیسے دے کر جھوٹ موٹ کا گھاک بنا دیا تھا۔ وہ میری دکان سے آ کر اپنی بیوی کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریم لے گیا۔ مال بالکل تازہ تھا، شک کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی حرام مال کمایا ہی نہیں تھا۔ وہ آدمی اگلے دن اپنے ساتھ پولیس کو لے آیا اور مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے 2 نمبر کریم دی ہے، جس سے اس کی بیوی کے چہرے اور ہاتھوں پر الرجی ہو گئی ہے، اور اب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ پولیس نے میری دکان کا سارا مال ضبط کر دیا اور دکان کو بھی سیل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے جو دکانیں کرائے پر چڑھائی تھی ان کا مال بھی ضبط کر لیا گیا تھا اور وہ بھی سیل کر لی گئی تھی۔ اس آدمی نے ہر جانے کے طور پر مجھ سے 50 لاکھ روپے طلب۔ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ مجھ پر ایک ہی ہفتے میں کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ ادھر ناہید کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ وہ سارا دن پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنی بیوی کے لیے دوائی لے آتا۔ سارا دن سوچ کر میرا دماغ خراب ہوتا رہتا تھا۔ ادھر ناہید روتی رہتی اور بار بار میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے قسم لیتی کہ میں اس کے بچے سے پیار کروں گا، اس کا ہر حق ادا کروں گا۔ خیر ناہید کی ڈلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں کسی ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان ختم کر لوں، کیونکہ میں بہت زیادہ مشکل میں پھنس چکا تھا۔ آگے پیچھے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا، کیونکہ میں ایسے مرنے کو 100 بار دھتکار دیتا جس میں میرے خدا کی ناراضگی شامل تھی۔ میرے پاس پیسے نہ تھے کہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جاتا، جبکہ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، دائی کو بلاتا تو وہ بھی پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اسی الجھن میں بیٹھا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ اے اللہ تو میری بیوی پر رحم فرما، اس حالت میں تو ہی اس کی مشکل آسان فرما سکتا ہے۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا جب ایک 15 سالہ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، بھائی صاحب کیا پریشانی ہے؟ مجھے اس وقت کوئی غم کا ساتھ چاہیے تھا، اسی لیے اپنے دل کا حال اسے کہہ دیا اور اپنی بیوی کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں تمہاری بیوی کی ڈلیوری مفت میں کروں گی، بس شرط یہ ہے کہ تم 30 راتیں بیوی سے دور رہنا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اس وقت وہ لڑکی مجھے نجات دہندہ لگی تھی، اسی لیے میں نے اس سے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کیے تھے۔ میں نے تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس نے کتنی عجیب سی شرط رکھ دی تھی میرے سامنے۔ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ شام 8 بجے کے قریب مجھے اس لڑکی نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میری بیوی نے بیٹا جنا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے تو قدم ہی زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بہت دنوں کے بعد کچھ اچھا سننے کو ملا تھا۔ میں اس لڑکی سے بولا، جلدی سے میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کا منہ چوم سکوں۔ وہ لڑکی مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، اپنی شرط بھول گئے ہو کیا؟
میں ششدر رہ گیا اور بولا کیسی شرط؟ وہ کہنے لگی یہی کہ تم 30 راتیں اپنی بیوی سے دور رہو گے۔ میں بولا ہاں میں اب بھی اس شرط پر قائم ہوں، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے سے مسکرا کر بولی 30 راتوں کے بعد جب میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ یہ چیز میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ میں بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کندھے اچکا دیے اور میری بیوی کے پاس جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا، دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بھی کسی قسم کی آزمائش ہے۔ خیر میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے سبزی کی ریڑھی لگانے لگا تھا۔ جو دن میں کماتا اس سے گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، جبکہ پولیس والے میری دکانیں واپس کرنے کی عوض لاکھوں روپے مانگ رہے تھے۔ میں پکا پکایا کھانا ہی گھر لے کر جاتا تھا۔ وہ لڑکی کھانا لے کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں ان تمام حالات میں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں ہر رات اپنی انگلیوں پر گن کر گزارتا تھا کہ کب 30 راتیں پوری ہوں گی اور کب میں اپنی بیوی بچے سے مل سکوں گا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ میں اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا، اسی کروٹ پر آنکھ کھلتی تھی، مگر آج صبح 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے بے حد پیاس لگی تھی۔ میں پانی پی کر واپس لیٹنے لگا تو مجھے میری بیوی کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ سن نہیں پایا تھا۔ خیر میں نیند میں تھا اسی لیے سو گیا، مگر اب تو یہ واقعہ ہر شب ہونے لگا تھا۔ اب ہر رات 3 بجے بیوی کی عجیب سی آواز آتی تھی۔ میں گھبرا جاتا، دل چاہتا تھا کہ کمرے میں جا کر تو دیکھوں کہ آخر کیا بات ہے، مگر پھر اپنا وعدہ یاد آ جاتا تھا جو میں نے اس 15 سال کی لڑکی سے کیا تھا۔ مجھ میں اتنی انسانیت تو تھی کہ اپنی محسنہ کا نام تو نہیں توڑوں۔ خیر میں نے باہر سے ہی کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی کہ آخر کیا بات ہے، میری بیوی کی یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری بیوی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ بلک رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ہنس بھی رہا ہے۔ یہ ہنسی کسی اور کی نہیں بلکہ اسی 15 سالہ لڑکی کی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دروازہ کھولنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی کے کودنے کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا اور تب میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تھی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں بولا کیا ہوا، ہمارا بچہ کہاں ہے اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ ناہید روتی رہی اور بولی اب خیال آ گیا، ہر رات 3 بجے جب میرے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی تب تم کیوں نہ آئے؟ اب وہ ہو گیا جس کا ڈر مجھے اس دن سے کھا رہا تھا، جس دن سے مجھے پتا چلا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ ظفر ہم دونوں اپنے بچے سے محروم ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں بولا ناہید مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے، نہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ناہید بولی ظفر آج سے 16 سال قبل جب میں بہت کم عمر تھی تب میں دانیال سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ میرا پڑوسی تھا، محلے میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، مگر مجھے نہ جانے اس میں کیا نظر آیا کہ میں اس کے عشق میں بالکل ہی اندھی ہو چکی تھی۔ ظفر اس نے مجھ سے کہا کہ ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ میں مان گئی۔ پھر وہ تنہائی میں ملنے پر زور دیتا رہا، مگر میں ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ لیکن میں بہت کم عمر تھی، نہ سمجھ تھی، اس لیے زیادہ دیر تک اپنے انکار پر ٹک نہ سکی اور پھر اس سے تنہائی میں بھی ملنے لگی۔ اس نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور یوں میں حاملہ ہو گئی۔ مجھے تب نہیں پتا تھا۔ ہر وقت میری طبیعت خراب رہنے لگی تو امی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری امی تو مارے ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ امی مجھے گھر لے آئیں اور ابو امی نے مجھے بہت مارا تھا۔ پھر جب میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو امی نے مجھے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر وہ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دکھائے بغیر نہ جانے اسے کہاں چھوڑ آئے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امی سے اس متعلق استفسار کر پاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ امی نے میرے لیے بہت رشتے ڈھونڈے، مگر جب بھی مجھے کوئی قبول کرنے والا ہوتا میری بھابیاں انہیں میرے سیاہ ماضی کے متعلق بتا دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے کام لیا کرتی تھی۔ یوں ہی میری عمر ڈھلنے لگی۔ تب میری بھابیوں کو احساس ہوا کہ اگر ناہید کی شادی نہ ہوئی تو وہ عمر بھر کے لیے ہم پر بوجھ بن کر رہ جائے گی، اس لیے جب آپ کا رشتہ آیا تو انہوں نے میری اصلیت چھپا لی اور یوں میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی۔
یہ 15 سالہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانے میں پلی بڑھی ہے، وہیں پر اس نے نرسنگ کا کورس کیا تھا۔ وہ جگہ جگہ میری تلاش میں پھرتی رہی تھی۔ آخر کار اسے علم ہو گیا کہ میں یہاں پر ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئی۔ ہر شب 3 بجے وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ امی میں تمہارا بیٹا لے کر چلی جاؤں گی، یہ بھی ویسے ہی زندگی گزارے گا جیسی میں نے گزاری ہے۔ میں روتی رہتی، صبح ہوتی تو اپنے ماضی سے ڈر کر اپنی بیٹی کے ارادے آپ کو نہ بتاتی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میں نے گلی کوچے کھیت کھلیان ہر جگہ دیکھ لیا تھا، غرض کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں وہ لڑکی ہوتی۔ آخر کار مجھے ایک جگہ سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی تھی، اسی لیے جلد سے ادھر چل دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا، وہ لڑکی اور میرا بچہ وہیں پر تھے۔ میں نے ایک بڑے سے ڈنڈے کی مدد سے کتوں کو بھگا دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ بولی اپنا بیٹا لے لو، مجھے جانے دو۔ مجھے اس لڑکی میں اس دم ننھا سا ظفر نظر آیا تھا جس نے بڑی مشکل رکھا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر آیا تو میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے اب میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس ڈری سہمی ناہید میں بھی مجھے ظفر نظر آیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا ناہید میرے دونوں بچوں کا خیال رکھنا۔ میں ناہید کی بیٹی سارا سے بولا بیٹی جو روکھی سوکھی ہم کھائیں گے وہی تم بھی کھا لینا، مگر یہاں سے مت جانا، یہاں تمہاری ماں اور چھوٹا بھائی ہے۔ ناہید رونے لگی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ رونا دھونا چھوڑ دو، دیکھو خوشی کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور میری بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ تب ہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کچھ پولیس والے تھے جو ہمارے گھر آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں میری دکانوں کی چابیاں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے شہر میں نئی SHO کا تبادلہ ہوا ہے، وہ بہت ایماندار ہے، انہوں نے آپ کے معاملے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ آپ بے قصور ہیں، اسی لیے یہ مقدمہ عدالت میں لے جائے، انہوں نے خود سے ہی انصاف کر دیا ہے۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی یہ سب تمہارے نصیبوں سے واپس آیا ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ یہ میری نیکی کا ہی صلہ تھا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہاری کی ہوئی نیکی اور ظلم گھوم پھر کر تم تک واپس آ جائے گا تو اس کی بات پر یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی